بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ بڑے امتحانات آئے۔ ابھی دیکھو ایک امتحان، ایک آزمائش، شعب ابی طالب کا حصار، سماجی بیکاٹ، یہ آزمائش ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو ایک بہت بڑا زخم لگا۔ وہ کیا زخم ہے جانتے ہیں؟ چچا ابو طالب کی وفات اور چچا ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب جو مکے میں اسلام کا سہارا بنے ہوئے تھے، پیارے نبی کا دست و بازو بنے ہوئے تھے، پیارے نبی کی مدد کر رہے تھے، اور مکے میں کافر رہنے کے باوجود اسلام کی بڑی طاقت تھے، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پیارے نبی کو بہت گہرا زخم لگا۔ اور جانتے ہیں زخم اس لیے نہیں کہ چچا کا انتقال ہو گیا، اس لیے نہیں، موت تو ہر ایک کی برحق ہے۔ ابو طالب کی وفات ہمارے نبی کے لیے زخم اس لیے بن گئی کہ چچا جنہوں نے اسلام کی اتنی مدد کی لیکن کلمے سے محروم رہ کر دنیا سے گئے، بھتیجے کی محبت میں آ کر مدد ضرور کی مگر اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ پیارے نبی کو اس کا بڑا رنج تھا، اس کا بڑا غم تھا، اس کا بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخری وقت ہے چچا ابو طالب کا، پیارے نبی تشریف لے گئے، جا کے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اللہ کے پاس میں اس کلمے کے ذریعے حجت قائم کروں گا اور یہ کلمہ آپ کو نجات دلائے گا۔ سرانے اس وقت ابو طالب کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب مرتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیارے نبی نے کہا کلمہ پڑھو تھوڑا سا ارادہ ہوا، رجحان ہوا، آمادگی ہوئی، لیکن برا ہو بری صحبت کا، برا ہو بری دوستی کا یاد رکھو۔ زندگی میں دوست بناؤ تو اچھوں کو بناؤ، برا دوست وہ کتنا آپ کا قریبی دوست کیوں نہ ہو، واللہ وہ دوست کے روپ میں وہ آپ کا دشمن ہے، جو نیکی کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہ دے، جو دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہ دے، وہ دوست جو ہمیشہ جس کی دوستی کلبوں میں، جس کی دوستی شراب خانوں میں، جس کی دوستی پارکوں میں، جس کی دوستی نمازیں چھوڑ کر گزرتی ہو، یہ دوست نہیں۔ یاد رکھو زندگی میں دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا وہ دوست ہے جس کی دوستی کبھی آپ کو پارک لے جاتی ہے، کبھی جو ہے شراب خانے لے جاتی ہے، کبھی گٹکا کھانے پہ آمادہ کرتی ہے، کبھی سینما تھیٹر لے جاتی ہے۔ یہ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، بھلے سے آپ اس کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ پیارے نبی نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ ہاں دوستی مزاروں کے پاس جاتے، اہل حدیث گھرانے کے نوجوان موسم گرما کی چھٹیاں آتی ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اجمیر جاتے ہیں، اجمیر کی درگاہ کا کیا ہے؟ دوستی میں بس ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو فاتحہ نہیں دلائی، ہم نے تو چاہتے، بس دوستوں کے ساتھ چلے گئے۔ یاد رکھو ایسا دوست آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پیارے نبی نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، ادھر ابو جہل نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب مرتے ہوئے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ کے مرنا چاہتے ہو؟ پیارے نبی نے پھر دہرایا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس حجت قائم کروں گا، یہ کلمہ آپ کو نجات دلائے گا۔ پھر سے ابو جہل نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب،
3 مرتبہ ایسا ہوا اور بالآخر کلمہ زبان سے نہیں نکلا اور ابو طالب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. پیارے نبی کو بہت بڑا صدمہ ملا, بہت بڑا صدمہ کہ وہ چچا جو اسلام پر نہ رہتے ہوئے اسلام کی اتنی مدد کرنے والے اور کلمے سے محروم رہ کر دنیا سے چلے گئے. بس پیارے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے میرا جو ساتھ دیا, انہوں نے جو میری مدد کی, میں نے اللہ کے پاس سفارش کر دی ہے, جہنم سے نکلنا تو انہیں نصیب نہ ہوگا, ہمیشہ جہنم میں جلیں گے, پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں رہے گا, اور وہ ہلکا عذاب بھی ایسا رہے گا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, دماغ کھول رہا ہوگا اور ابو طالب سمجھ رہے ہوں گے شاید اس جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. حضرات, پیارے نبی کے لیے واقعہ سب سے پہلا امتحان تو شیب ابی طالب کا جو سماجی بیکاٹ, وہ بہت بڑا امتحان تھا. اس امتحان سے فارغ ہوئے تو اس سے بڑا امتحان آیا, چچا ابو طالب انتقال کر گئے. چچا ابو طالب کی وفات کا زخم ابھی سوکھا نہ تھا کہ آپ کو ایک اور زخم ملا. آپ کی وفادار بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی ابو طالب کی وفات کے 2-3 مہینے بعد. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ کہہ سکتے ہیں پیارے نبی کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا یہ, جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں, جہاں زخم پر زخم آپ کو مل رہے ہیں. اور پیارے نبی کے امتی ہو تو سبق حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. اس زندگی میں ہم چاہیں ہمیشہ خوشیاں ہی ملے, ہمیشہ آرام ہی ملے, ہمیشہ مسرتیں, نہیں ہو سکتا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, زندگی تکلیفوں کا نام ہے, زندگی مشقتوں کا نام ہے. پیارے نبی نے اتنی مشقتیں جھیلی ہیں, اتنے زخم برداشت کیے ہیں. امتی ہو تو ایسے زخم برداشت کرنے کا حوصلہ رکھو, مشکلات کو فیس کرنے کی ہمت رکھو. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں, اور ابھی ایسے مشکل ترین مرحلے میں دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا تھی. ان کی دولت, ان کے مشورے, پیارے نبی باہر کی دنیا کے 1000 غم لے کے گھر میں داخل ہوتے, خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مسکراتا چہرہ اور ان کے مشوروں سے پیارے نبی سارے غم بھول جایا کرتے تھے. اور یہ وہ خدیجہ تھیں کہ جبریل امین آ کے کہتے تھے کہ اے محمد, خدیجہ کو رب کا سلام سنا دیجئے, رب العالمین خدیجہ کو سلام سنا رہا ہے. پیارے نبی کے لیے حضرت خدیجہ کی وفات بھی بہت بڑا صدمہ تھی, بہت بڑا رنج تھی. حضرات, یہ 3 امتحانات, اس 3 امتحانوں کے بعد, ان 3 امتحانوں کے بعد پیارے نبی کی زندگی میں ان تینوں امتحانات سے بڑا امتحان آیا. اللہ اکبر, پے در پے آزمائشیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی میں کچھ بھی دشواریاں آئے, پریشانیاں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے, اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے. نہیں, رب العالمین اللہ کا قانون ہے. یاد رکھو, اِنَّا شَدَّ النَّاسِ ابْتِلَاءً الْأَنْبِيَاء ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ. اس دنیا میں سب سے سخت امتحان, سب سے سخت آزمائش اللہ پیغمبروں کی لیتا ہے, اور پیغمبروں کے بعد جو نیکی اور تقوی میں جتنا مضبوط ہو اللہ اس کو اسی قدر آزماتا ہے, اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. سماجی بیکاٹ, ابو طالب کی وفات, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات, اور اس کے بعد کی جو آزمائش آئی, یہ پیارے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش, پیارے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان, جسے ہم سفر طائف کہتے ہیں. جب مکے میں دعوت کے جو 2 سہارے تھے, ایک ابو طالب کی شکل میں, ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں, دونوں سہارے جب چھن گئے, ختم ہو گئے, تو پیارے نبی نے چاہا کہ مکے کے باہر کوشش کی جائے, مکے کے باہر محنت کی جائے. طائف جو تقریباً مکے سے 60 کلومیٹر پہ ہے, 60 کلومیٹر پہ تھا. پیارے نبی نے طائف کا سفر کیا. وہاں ایک بہت ہی با اثر قبیلہ رہا کرتا تھا جسے قبیلے ثقیف کہا جاتا ہے. پیارے نبی نے اپنے آپ کو طائف والوں پہ پیش کیا, ثقیف کے سرداروں سے فردن ملاقات کی, اور تقریباً طائف میں 10 دن ٹھہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت دیتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے 10 دن پیارے نبی ٹھہرے رہے. اور حضرات, آپ سب جانتے ہیں, آپ نے 12 خطبوں میں سنا ہے, تقریروں میں سنا ہے کہ طائف کے اوباشوں نے اس موقع سے پیارے نبی کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا. انسانی تاریخ میں
کسی شریف انسان کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک بہت کم کیا گیا ہوگا جیسا سلوک کے طائف کے لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. پیارے نبی کو سبوں نے اجتماعی شکل میں گالیاں دی, برا بھلا کہا, اور جس طرح سے کسی دیوانے کو پتھر مار مار کے بھگایا جاتا ہے, طائف کے غنڈے, طائف کے اوباش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر آپ کو بھگا رہے ہیں, پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. اتنے پتھر کھائے کہ اللہ اکبر, سر مبارک سے, بدن مبارک سے خون بہ بہ کر جوتیوں میں جم گیا. اس طرح کے جوتیاں نکالنی مشکل ہو گئیں. اور پیارے